حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار کے بڑے بیٹے حسن، جن کو دنیا امام حسن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حسن کون ہے؟ حسین کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لخت جگر، علی کا بیٹا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سوال کیا، اے ابا جان، اے والد محترم، آپ کے نزدیک سب سے بڑا بہادر شجاعت والا کون ہے؟ دلیر کون ہے؟ تو سیدنا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار، آپ نے فرمایا کہ سب سے نزدیک لوگوں میں میرے نزدیک کوئی بہادر ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ امام حسن مجتبی دل میں یہ خیال تھا کہ ہم حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ کی شجاعت بہادری کے تذکرے آج بھی ہوتے ہیں، اس وقت بھی آپ کی شجاعت اور بہادری کے تذکرے تھے۔ آپ کا خیال تھا کہ ابا جان اپنا نہ لیں کہ میں بڑا بہادر ہوں۔ مولا علی نے فرمایا کہ لوگ مجھے بڑا بہادر، دلیر، شجاعت والا کہتے ہیں، اگر مجھ سے کوئی سوال کرے دنیا میں کون بہادر ہے تو میں کہتا ہوں میرے نزدیک سب سے بہادر ابوبکر صدیق ہے، سب سے بہادر ابوبکر صدیق ہے۔ اشجع الناس، سب سے بڑا بہادر کون؟ ہوا اخی ابوبکر صدیق۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا، امام حسن نے مرد کی ابا جان، اے والد محترم، کس وجہ سے آپ ابوبکر صدیق کو شجاعت کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ وہ بڑا بہادر ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ بڑے بہادر ہیں؟ مولا علی شیر خدا حیدر کرار نے فرمایا، میں ابھی بچہ تھا، میرے بچپن کا زمانہ تھا، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں ہیں، حضور وہاں سے نکلے، کعبہ شریف میں آئے، اسلام کا آغاز ہو رہا ہے، اسلام ابھی تھوڑے سے لوگ ہیں، مسلمان جو ہیں تھوڑی تعداد میں ہیں، چھپ کے عبادت کر رہے ہیں، سریعان عبادت کرتے ہیں، دعا پر دکھ دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا آپ فرماتے ہیں میرے بچپن کا زمانہ میں نے دیکھا، حضور دار ارقم سے نکلے اور خانہ کعبہ میں آئے، مقام ابراہیم کے پاس نبی پاک نے کھڑے ہو کر سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ جب سورہ رحمان کی تلاوت نبی پاک نے کی، کفار مکہ اٹھ بیٹھے، عتبہ اٹھا، اس نے اٹھ کر نبی پاک کو گریبان سے پکڑ لیا۔ سارے مشرکین مکہ تلواریں لے کے حضور کے دائیں بائیں جہاں کوئی ڈنڈے اٹھا کے کھڑا ہے، کوئی دائیں بائیں تلواریں لے کر کھڑا ہے، اور عتبہ ظالم نے حضور کو گریبان سے پکڑا ہوا ہے۔ کوئی بھی وہاں جا کر حضور کو چھڑانے کی کوشش نہیں کر رہا، اور یہ معاملہ عجیب و غریب، ہر طرف خوف پھیلا ہوا ہے، کفار مکہ تلواریں لے کے کھڑے ہیں۔ اتنے میں ابوبکر صدیق آئے۔ جب آپ آئے ابوبکر صدیق نے ان کو پکڑ پکڑ کر پیچھے پھینکا اور کہا کہ ظالموں، بدبختوں، تم اس
لجپال نبی کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو، زیادتیاں کر رہے ہو، جو تمہیں کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، جو نبی تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، جہنم سے دور تمہیں کرتا ہے، تم اس کو اتنی تکلیفیں پہنچائے ہو۔ مولا علی شیر خدا فرمائے میں نے دیکھا آنکھوں سے ابوبکر صدیق اور کافروں کو اٹھا کے دور پھینک رہے ہیں۔ اس مجمع میں ابوبکر صدیق نے سارے کافروں کو پیچھے پھینکا، پیچھے ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ابوبکر صدیق نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسلام کی تقریر کروں ان کافروں کے سامنے، کھانا کھانے حرم میں جا کر میں انہیں توحید کی دعوت دوں، اے ظالموں بتوں کی پوجا نہ کرو، آؤ جس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہیں ان کے آگے جھکنے کی دعوت ان کو دیتا ہوں۔ ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت عنایت فرمائے۔ نبی پاک نے فرمایا ابوبکر ابھی ہم تھوڑے ہیں، ہماری تعداد کم ہے، وہ ظالم ظلم کریں گے۔ نبی پاک نے بارگاہ میں صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ نبی پاک نے آخر اجازت دی، اور نبی پاک نے جب اجازت دی ابوبکر صدیق کعبہ کے اندر آئے اور وہاں کھڑے ہو کر اسلام کی دعوت دی۔ پہلا خطاب ابوبکر صدیق جو سرعام کافروں میں کھڑے ہو کر رہے ہیں وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ دوسری روایت جو میں نے سنائی ہے جس میں ابوبکر صدیق نے آ کر حضور سے کافروں کو دور کیا، اور جب کافروں نے کو دور کیا کافروں نے پھر نبی پاک کو چھوڑ کر ابوبکر صدیق پر حملہ کر دیا۔ اور دوسری جو روایت ہے اس میں بھی یہی آتا ہے کہ ابوبکر صدیق نے جب وہاں بیان کیا، خطاب کیا، کفار مکہ انہوں نے ظالموں نے کیا حضور کو چھوڑ کر ابوبکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا۔ مارتے کیسے ہیں؟ کمر پہ نہیں مارتے، ہاتھوں پہ نہیں مارتے، ایسے ظالم اور ظالموں نے اپنے جوتے لے کر ابوبکر صدیق کے چہرے پر مار رہے ہیں۔ حضور نے گھومتے ابوبکر صدیق نے چہرے پہ مار رہے ہیں، اور مار کے کافران نے اتنا ماریا کتابوں کے اندر ابوبکر صدیق کا وہ اتنا سڑ گیا آپ کا نک جڑا ہوئی نظر نہیں آتا، آپ کے پھرمیٹے یہ بھی نظر نہیں آ رہے، آپ کا چہرہ مبارک انہوں نے جڑا ظلم کیتا اتنا سڑ گیا وہ نظر نہیں آ رہا، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور آپ نے قبیلے والے اٹھا کے آپ کو گھر لے گئے۔ گھر جدوں لے گئے آپ کافی بے ہوش رہے۔ ایک دن بھی گزر گیا بے ہوشی کے اندر، دوسرا دن آیا، ماں بیٹا اتے کھڑی ہے کہ میرا بیٹا آنکھ کھولے، وہ یہ منہ کے اندر میں چیز ڈالا، پانی ڈالا، ماں پریشان، سارا قبیلہ پریشان ہے۔ برادران اسلام ایک دن گزر گیا بے ہوشی کے اندر، دوسرا دن آیا، دوسرا دن مولا شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں یہ بہادری میں کی کہ جس نے سارا کفر نبی پاک سے ظلم کر رہا ہے، ابوبکر صدیق اتنا بہادر ہے کہ کافرن کھچ کے پیچھے پھینک رہا صحیح۔ تو ابوبکر صدیق کا جدوں چہرہ اور بے ہوشی کی کیفیت دوسرے دن اثر کے ٹائم آپ کو ہوش آئی، آپ نے آنکھاں کھولیا، ماں پانی لے کے حاضر ہوئی، بیٹا پانی کا گھٹ بھر، پانی پی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس جانثار ابوبکر صدیق نے عرض کی تھی، مانو کیا کہ اما جان کر کے ہاتھ منہ تے ہاتھ رکھ لیا، فرمایا اگر تک کوئی شے کھانی نہیں جدوں اکھاں نال میں نبی پاک نوں نہیں دیکھاں گا، میرے آقا کا حال کیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ
مانو بھیجیا حالات حضور دے معلوم کر کیا ماں نے دسیا حضور خیریت نالے پھر اپنی بہن فاطمہ نو بھیجیا حضور دے حالات معلوم کر کیا پھر بھی دل نو سکون نہیں آیا چین نہیں آیا آپ نے فرمایا بن حضور دے کول لے چلو آپ نے اٹھا کے حضور دی بارگاہ دے اندر لے جایا گیا میرے آقا نے جب آپ دی حالت آپ دا سجیا چہرہ دیکھیا حضور دیا اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے ہچکی حضور دی بند نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار نو اپنے یار نثار یار دار نو دیکھ کے جدوں آنسو بہن لگ پئے ابو بکر صدیق کو اے حضور دی پریشانی نہ ویکھی گئی کہ حضور رو رہے ہیں ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی سونیا میں ٹھیک ہاں میرا سارا جسم ٹھیک ہے اے بس تھوڑی جی چوٹ میرے چہرے پہ آئیے یا رسول اللہ پریشان نہ ہو خوش ہو جاؤ میں بالکل ٹھیک ہوں حضور نے ابو بکر